قرآن اور سچ کی طرف سے آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں اور میں اپنے تمام سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ سب لوگ بڑی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، مختلف ٹاپک کے ساتھ اور مختلف موضوعات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو پہلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ ریڈ ہیفر یعنی سرخ بچیا کے بارے میں، اور اسرائیل اور ہیکل کی تعمیر اور مسجد اقصیٰ کا پامال ہونا کہ کس طرح یہ ممکن ہے۔ تو آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے مسجد اقصیٰ پلس ڈوم آف دی راک پلس اسرائیلی سرزمین کا مسلمان امت، نبی علیہ السلام اور قرآن سے کیا تعلق ہے۔ یہ میرا بنیادی سوال بھی ہے اور موضوع بھی، اور آپ خود بھی سنیں اور میری اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ اور لوگ بھی سن سکیں میری اس ویڈیو کو۔ میرے ذاتی نظریے جو ہے میرا ذاتی نظریہ اس کے مطابق جو چیزیں میرے سامنے آتی ہیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں اور اسرائیلی سرزمین کے بارے میں، وہ چیزیں میں آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جو موجودہ وقت اور جنگی حالات چل رہے ہیں یہ اسرائیلی سرزمین میں موجود ان مقامات کو لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ مسلمان امت کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر جو مقدس مقامات جیسے مسجد اقصیٰ ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہا جانا کہ تمام تر نبی جو ہیں وہ یروشلم میں آئے اور ان سب کا دین جو تھا وہ اسلام تھا، تو اس لیے اس جگہ کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا، منسوب کرنا، یہ تمام تر باتیں، اور پھر وہاں پر ڈوم آف دی راک، تو یہ اس وقت جو جنگ چل رہی ہے یہ مین وجہ وہی ہے۔ اس کے علاوہ باقی سیاسی باتیں اور سیاسی وجوہات وہ اسی بات کی بیس پر آگے بنائی جا رہی ہیں، لیکن اصل جو مین وجہ وہ یہی ہے، اور اسی کو لے کر اس وقت دنیا جو ہے، پوری دنیا جو ہے وہ ایک نیوکلیئر وار جو ہے اس کے کنارے پر کھڑی ہے، اور کنارہ بھی بس ختم، آپ سمجھ لیں کہ ختم ہے بالکل، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ حالات اور کشیدگی اختیار کر گئے، اور عین ممکن ہے کہ جو ہے وہ نیوکلیئر اٹیکس ہونے شروع ہو جائیں۔ اور مسلمان جو امت ہے اس کا کہنا ہے کہ جیسے وہاں پر اسرائیلی سرزمین ہے اور پھر مسجد اقصیٰ ہے، سنہری گنبد ہے، اس کو فرسٹ قبلے کے طور پر بھی جو ہے وہ مقام حاصل ہے مسلمان امت میں، اور پھر ان کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیلیوں اس پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ انٹری بھی بند کی ہوئی ہے باقی لوگوں کی، اور وہ مسجد جس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے اپنے براق کو باندھا تھا اور پھر وہاں سے وہ مکہ معراج پر گئے تھے، اس لیے مسلمان امت کے لیے اس مسجد کی اہمیت کیسی ہوگی یہ تمام لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ میں بھی سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کیسی عقیدت ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ پہلی ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی جگہ جو ہے وہاں پر اصل جگہ جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کی تھی، وہاں پر ہیکل سلیمانی تھی، وہ بھی خدا کا گھر تھا، اور یہ مسجد اقصیٰ کو اس کے بعد بنایا گیا، اسے گرا کر یہ بھی خدا کا گھر ہے۔ یہ ایک کیسی جو ہے وہ حیرت انگیز بات ہے کہ ایک خدا ایک ہی ہے، ماننا بھی ایک کوئی ہے، اور ایک قوم آتی ہے، وہ پہلی قوم کے جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ ان لوگوں نے خدا کا گھر بنایا، ہم اس کو جو ہے وہ گرا کر ہم جو گھر بنائیں گے وہ اصل میں خدا کا گھر ہے، اور اسی کو لے کر بڑے تنازعات پھر بعد میں، لیکن اصل میں وہ جگہ جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کی تھی۔ اب مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ہیکل کو تباہ کیا گیا، اور پھر حضرت عمر کے دور میں تو وہاں پر جو ہے وہ مسجد، اگر ہم بات کریں مسجد اقصیٰ کی کہ اس کا وہ کب سے ہے اور اس کا جو اہل اسلام ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا اس مسجد کا کیا تعلق ہے، تو مسجد اقصیٰ جو بنائی گئی ہے یہ بہت دیر کے بعد بنی، لیکن جب حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں پر انہوں نے ایک مقرر جگہ کر لی تھی صرف نماز پڑھنے کے لیے، وہاں پر انہوں نے مسجد کوئی نہیں بنائی، صرف نماز پڑھنے کے لیے ایک سائڈ پہ نا انہوں نے جگہ مقرر کر لی کہ یہاں پر نماز پڑھی جائے۔ پہلے وہاں مسجد نہیں تھی،
یہ 586 قبل از مسیح میں جب ہیکل تباہ ہوئی تو وہاں کوئی مسجد نہیں بنائی گی، اس وقت وہاں صرف ایک جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کر لیا گیا تھا، اور ابھی جو ہے اس وقت 586 قبل از مسیح میں جو ہے وہ معراج کا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ اچھا، معراج کا واقعہ کب ہوا یہ بھی ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ نہ کوئی تب مسجد تھی، وہاں پر حضرت عمر نے جو ہے وہ صرف ایک جگہ بنا لی تاکہ وہاں پر نماز ادا کی جا سکے۔ اچھا، اس کے بعد خلیفہ معاویہ کا جن کا دور حکومت 661 سے 680 کے درمیان رہا، اس کے بعد 5th خلیفہ عبد الملک جو ہیں انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے وہاں پر مسجد تعمیر کرائی، جس کی جو ہمیں تاریخ ملتی ہے وہ 685 سے 705 ہے، یعنی 685 سے 705 کا عرصہ رہا، یعنی کہ پیغمبر اسلام کی جو ڈیتھ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے 632 ہجری میں، 632 میں، لیکن عبد الملک نے مسجد اقصیٰ کو پہلی دفعہ تعمیر کرنے کا کام 685 میں شروع کیا، اور اس کو تعمیر ہوتے ہوتے 705 تک جو ہے وہ سلسلہ چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسجد اقصیٰ پہلی دفعہ 685 میں تعمیر کی گئی، جو کہ حضور کی وفات کے 53 سال بعد اس مسجد کی تعمیر کرائی گئی تھی۔ کتنے سال بعد؟ 53 سال بعد، 53 ایئرز لیٹر۔ اچھا، یہ تھا مسجد اقصیٰ کی جو تاریخ تھی اس کی تعمیر کی، وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ کب بنائی گئی اور یہ کب کمپلیٹ ہوئے گی، پہلی دفعہ، فرسٹ ٹائم۔ اچھا، اب مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے معراج پر جانے سے پہلے وہاں گئے اور اپنے براق کو، جس پر انہوں نے سفر کیا تھا، براق کو وہاں باندھا اور پھر ان کو فرشتہ اوپر لے گیا تھا۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اور اسلامی لٹریچر کے مطابق نبی علیہ السلام جب 52 ایئرز کے تھے تب وہ واقعہ معراج پر گئے، یعنی معراج کے سفر پر گئے، جہاں ان کی ملاقات مختلف نبیوں سے ہوتی ہے اور پھر انہیں 50 نوازیں دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹیز جن کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتا ہے، قرآن میں نہیں ملتا۔ قرآن کا واقعہ معراج سے کوئی تعلق نہیں ہے، خیر اس کا تعلق صرف احادیث سے ہے، حالانکہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ہے وہ لکھواتے، کیونکہ ایک معجزہ تھا، اور صرف ایک آیت نہ دی جاتی، اور ایک آیت بھی ایسی ہوتی کہ اس میں کچھ بھی کلیئر نہیں ہو رہا، نہ اس میں نبی کا نام کلیئر ہے، نہ اس میں یہ کلیئر ہے کہ کیوں گئے تھے، وجہ کیا تھی سفر کی، اور گئے بھی تھے یا نہیں گئے تھے، کچھ بھی کلیئر نہیں ہوتا۔ جو 17 نمبر صورت ہے سورہ اسراء کی، اس کی پہلی آیت جو ہے وہ اسی بات کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے، ایز اکارڈنگ ٹو جو ہے مسلمانوں کا عقیدہ، اس کے مطابق قرآن اس عقیدے کی بات نہیں کرتا۔ اچھا، مسجد اقصیٰ جو ہے وہ نبی کی وفات کے 53 سال بعد تعمیر ہو رہی ہے، جس کا 622 میں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اچھا، پیغمبر اسلام جو ہیں جب وہ معراج کے سفر پر گئے نا، تب ان کی عمر کتنی تھی؟ 52 سال، 52 ایئرز، اور تب سن جو ہے وہ 622 چل رہا تھا۔ پہلی بار مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے 685 میں، ٹھیک ہے، نبی کی وفات کے بھی 53 سال بعد، اور کہا یہ جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ مسجد اقصیٰ کی دیوار کے ساتھ اپنی عقیدت کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس مسجد کی جو حقیقت ہے اور جو اہمیت ہے اور جو عقیدت ہے، فضیلت ہے، وہ یہ ہے کیونکہ نبی علیہ السلام وہاں پر گئے، انہوں نے اپنے براق کو باندھا، پھر وہاں سے آگے جو ہے وہ معراج کے لیے سفر جو ہے انہوں نے شروع کیا۔ اچھا، لیکن جب ہم اس کی مسجد اقصیٰ کی تاریخ دیکھتے ہیں نا، تو تاریخ ہمیں یہ کہتی ہے کہ مسجد اقصیٰ پیغمبر اسلام کی وفات کے بھی 53 سال بعد جا کے بن رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب گئے نا معراج پر تو ان کی عمر جو ہے وہ 52 سال تھی، اور تب سن 622 چل رہا تھا، ٹھیک ہے، اور 622 میں تو مسجد بنی نہیں تھی، مسجد تو بن رہی ہے 685 میں جا کے، اور پیغمبر اسلام ایز اکارڈنگ ٹو احادیث پیغمبر اسلام جو ہیں وہ 622 کے مطابق 622 میں جو ہے وہ واقع سفر کے معراج کے سفر پر جا رہے ہیں، اور 622 میں اور
85 میں 53 سال کا جو ہے وہ وقفہ آتا ہے، 53 سال کے بعد جا کے مسجد اقصیٰ بن رہی ہے۔ تو پھر سوال میرا یہ ہے کہ وہاں پر مسلمانوں نے یہ عقیدہ کہاں سے بنا لیا کہ نبی علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی دیوار سے براق کو باندھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے انہیں مسجد اقصیٰ میں لے گئی اور پھر وہاں سے معراج کے سفر پر ان کو لے گئی۔ تو یہ عقیدہ جو ہے اور یہ جو ڈاکٹرائن اہل اسلام جو اس کو مانتے ہیں، اس کو عقیدت دیتے ہیں، فضیلت دیتے ہیں، اور پھر جو مسجد اقصیٰ ہے اس کو اس ایسی فضیلت دی جاتی ہے کہ دیکھیں اس میں نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ نماز بھی ادا کی اور پھر وہاں پر رکے اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ آگے کا سفر کروایا۔ لیکن مسجد اقصیٰ تو نبی کی وفات کے بھی 53 سال بعد بن رہی ہے، تعمیر کی جا رہی ہے، جو کہ ہسٹوریکلی 685 to 705 کے عرصہ کے درمیان میں اس مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے کسی ایک بات کا بھی ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ معراج کیا ہے قرآن نہیں بتاتا، معراج پر نبی کہاں سے اوپر گئے اور کیا کیا، نمازیں کتنی ملی اور کون سی ایکٹیویٹیز ہوئی، کم کیوں ہوئی، براق کیا تھا، کس دیوار سے باندھا، یہ تمام تر باتیں جو ہے نا یہ اہل اسلام کو حدیثوں سے ملتی ہیں، ان کا قرآن مجید سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حالانکہ واقع معراج کو قرآن مجید میں درج ہونا چاہیے، تو اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ایسا دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ اگر یہ ہو جاتا تو ایسا دہلا دینے والا واقعہ تھا کہ واقعی لوگ جو تھے نا کہتے کہ دیکھو نبی یہ واقعی ہی نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے جو ہے وہ اپنے پاس بلا لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اور مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق وہاں تمام نبیوں سے ملنے کے بعد پیغمبر اسلام اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں جا کے۔ تو یہ کیسی حقیقت ہوتی اگر اس کو درج کیا جاتا اور اللہ تعالیٰ واقعی بتاتے کہ ایسا ہوا ہے۔ قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، چونکہ یہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق آخری کتاب ہے، چونکہ یہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق آخری نبی پر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اور اس کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ نازل کیا ہے ایز اکارڈنگ ٹو مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ واقعہ جو ہے، کیونکہ ایسے ایسے امپورٹنٹ واقعے، جیسے اب وحی کی بات کر لیتے ہیں تو وحی کا سلسلہ بھی ایسا تھا کہ یہ ایک یونیک چیز تھی، کیونکہ پچھلی جو امتیں تھیں جو گزر چکی ان کے پاس اس طرح کا کوئی سین نہیں تھا۔ حالانکہ قرآن اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے کہ ہاں جی ان کے پاس بھی ایسے، لیکن ان کے آپ مذہب کی جو ہے وہ کتابیں پڑھ لیں، جو مقدس کتابیں ہیں وہ پڑھ لیں یا ان کی تفسیریں پڑھ لیں، آپ کو کہیں بھی یہ ڈاکٹرائن نہیں ملے گی کہ کوئی جبریل تھا اور وہ پوٹلی میں جو ہے وہ آیات لے کر آتے تھے اور پھر آگے نبی کو، بلکہ بائبل میں جو تین کتابیں موجود ہیں، تورات، زبور اور انجیل، ان کے مطابق خدا نے جب بھی کسی نبی سے کلام کیا تو ڈائریکٹ کلام کیا، ٹھیک ہے، جتنے بھی نبیوں سے بات کی ہے ڈائریکٹ بات کی ہے، کسی کے پاس جبریل کی ضرورت نہیں پڑی، نہ اللہ تعالیٰ کو پڑی نہ اس نبی کو پڑی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان سے بات کی ہے، موسیٰ سے ڈائریکٹ بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ میں آپ کو جتنے بھی نبی ہیں نا سب کے سب نبی جو تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی، کسی کے بیچ بھی تھرڈ پرسن کی ضرورت ان کو نہیں پڑی کسی بھی کلام کے لیے۔ تو یہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ یہ صرف دین اسلام کی حد تک جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اچھا، وحی کا ذکر، پھر یہ وحی والا سلسلہ اور جبریل علیہ السلام والا سلسلہ یہ یونیک ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب تھا کہ یہ قرآن مجید میں ایڈریس ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ نہیں یہی سچ ہے۔ اب آپ 1000 بار کہہ لو کہ نہیں یہ جو ہے وہ امتیں جو گزر گئی ہیں ان پر بھی یہ جو یہی سلسلہ تھا، بھئی کہاں سے یہ ڈاکٹرائن لا رہے ہو؟ حدیثوں سے، جن کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن کو فالو کرنے کا قرآن حکم ہی نہیں دیتا۔ تو اسی طرح کا سیم یہ واقعہ جو ہے بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے مسلمانوں کے مطابق، اور یہ بہت عقیدت رکھتا اگر یہ واقعی سچ ہوتا اور یہ واقعی ہوا ہوتا، کیونکہ تاریخی طور پر واقعہ جو معراج ہے یہ نہیں ہوا، قرآنی طور پر واقع معراج نہیں ہوا، کیونکہ اگر ہوا ہوتا
تو یہ ایسا امپورٹنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو واقعی قرآن میں جو ہے وہ درج کرواتے، تاکہ جو آنے والی امتیں ان کو بھی پتہ چل جاتا کہ واقعی یہ جو نبی تھے یہ سچے نبی تھے۔ قرآن مجید اس عقیدے سے بالکل بھی واقف نہیں ہے۔ قرآن نہیں کہتا کہ مسلمانوں اسرا یہ ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے، اور بیچارے مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے علماء نے ایسی ایسی غلط باتیں اور عقیدے اپنی امت کے ذہن میں اور اپنے خطبات میں اور ایسے ایسے جو ہے وہ جھوٹ ان کو سنا دیے ہیں کہ جن کا قرآن سے کوئی تعلق دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ آس پاس کی تو کیا بات کریں، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور بیڑا غرق کیا ہوا ہے انہیں ایسی باتیں سمجھا کر۔ اور اگر ہم ان کی بنیاد دیکھیں تو بنیاد قرآن مجید میں ہمیں نہیں ملتی، کسی بھی معتبر عقیدے کی بنیاد قرآن مجید سے نہیں ملتی۔ میرا سوال اور ایک طرح حقیقت سب کے سامنے ہے، یہ کوئی میری اپنی بات نہیں ہے، یہ ایک اسلامی لٹریچر ہے جو کہ مسلم علماء کا لکھا ہوا ہے، مسلم کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اسلامک لٹریچر میں لکھا ہوا ہے، جس میں میں نے تقسیم کر کے صرف آپ کو یہ بتایا ہے کہ مسجد اقصیٰ تب بنی ہی نہیں تھی۔ تو پھر یہ ڈاکٹرائن کہ نبی علیہ السلام وہاں گئے، ایک رات میں ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت وہاں لے گئی اور پھر وہاں سے انہوں نے آگے سفر کیا۔ پہلی بات، سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کا ایگزسٹ ہونا ثابت کریں، اس کے بعد واقعہ معراج تو کسی طور پر ثابت ہوتا ہی نہیں نا قرآن مجید سے، وہ صرف احادیث کی حد تک ہے، اور اس کو نہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور نہ ہی قرآن جانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تب نہ وہاں یروشلم میں کوئی مسجد تھی اور نہ ہی نبی علیہ السلام سے وہاں پر کوئی براق باندھا، اور نہ ہی وہاں پر کوئی معراج کا واقعہ سر انجام پایا۔ اور پھر جب نبی علیہ السلام کا نہ واقع معراج سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی وہاں پر یروشلم میں اور پھر مسجد اقصیٰ کا ایگزسٹ ہونا اور پھر نبی علیہ السلام کا وہاں پر جانا ثابت ہی نہیں ہے، تو پھر جو حق مسلمان امت اور علماء اور مسلم کنٹریز بنی اسرائیل کی سرزمین پر جتاتی ہیں کہ وہاں ان کے مقدس مقامات ہیں، اور وہ کس حق سے، یہ میں اصل میں جاننا چاہتا ہوں، اصل میں میری یہ کوشش ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کس حق سے اس زمین پر حق جتاتی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی بنیادی حقیقت صرف اس مسجد جیسی ہے جو کہ کوئی بھی شخص اپنے گلی جو ہے وہ گلی محلے میں بنا لے اور اس کو تعمیر کے لیے جو ہے اپنے اخراجات کر لے، اور مسجد اقصیٰ کی حقیقت صرف اتنی ہے جیسی کہ کوئی عام مسجد کسی بھی جگہ پر بنا لی جائے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ کا نبی علیہ السلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں پر نبی نے جا کر کسی براق کو باندھا تھا۔ علیہ السلام میں کچھ عالم لوگ واقع معراج کو صرف ایک خواب بھی بتاتے ہیں، جن میں آپ جاوید احمد غامدی صاحب دیکھ لیں، بہت سے لوگ ان کی اس علمی گفتگو سے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، لیکن وہ باحوالہ بات کر کے بات کرتے ہیں، اہمی بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی بات اس حوالے سے انہوں نے کی، انہوں نے باحوالہ کی ہے، تو میرے نہیں خیال میں کہ وہ کوئی شخص کسی چیز کا حوالہ بھی دے اور پھر سمجھائے بھی اور پھر کہے، اور پھر عربی جو ہے وہ لینگویج کو بھی وہ ایسے جانتا ہو کہ جیسے یہی بول سکتا ہے اور کوئی بول ہی نہیں سکتا، تو میرے خیال میں اس کی بات پر ایگری کر لینا چاہیے۔ اور اس کے مطابق جاوید احمد غامدی کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک خواب کی سی حالت تھی جب یہ کہا جاتا ہے کہ واقع معراج ہوا، اس کا یہ حقیقت نہیں تھا، یہ ایک خواب کی حالت میں ان کے ساتھ یہ سب جو ہے وہ ماجرا مارز وجود میں آیا تھا۔ اور اسی طرح مسجد اقصیٰ کا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی طرح مسلمان امت کا بھی اسرائیلی سرزمین پر اور ان مقامات پر اور یروشلم پر جو ہے وہ کوئی حق نہیں ہے، اور اگر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ سننے والے ہیں اور پھر ان چیزوں کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں حق ہے ان مقامات پر، وہ مجھے بتائیں۔ اور یہ جو جنگی حالات اس وقت چل رہے ہیں، یہ وجہ بھی صرف یہی ہے کہ مسلم ممالک اور مسلم امت اپنا حق بتاتے ہوئے یروشلم اور اسرائیل پر حملے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے مقدس مقامات پر صحیح ہو سکے۔ لیکن اگر تمام لوگ یہ جان لیں کہ اسرائیلی مقامات پر جو کہ اسرائیل کے سرزمین میں ہیں
مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے، تو یہ جنگ بندی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی کاوش نہیں کر رہا، کیونکہ سب کنٹریز جو ہیں وہ اپنا اپنا لوہا منوانے کے چکر میں، اور پھر اسی چکر میں پوری کی پوری دنیا جو ہے اس وقت وہ تباہ ہونے کے کنارے پر کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن مسلم علماء نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ اپنی امت کو یہ بات نہیں بتانی انہوں نے، اور بتا بھی نہیں سکتے۔ اگر وہی سچ لوگوں کو بتا دیں گے تو ان کے عقیدے سلامت کیسے رہیں گے؟ اور اپنے عقیدے سلامت رکھنے کے لیے انہوں نے صرف مسلمان امت کو کبھی سچ بتانا بھی نہیں ہے، کبھی سچ بتا ہی نہیں سکتے۔ اور کسی سے بھی بات کر لی جائے تو وہ صرف ان عقیدوں کی بات کرتا ہے۔ بات اگر اس کو حوالہ قرآن سے بھی دے دیا جائے نا، تو وہ قرآن کی آیات میں بھی ان عقیدوں کو ڈال کے دیکھتا ہے۔ اور یہ کیسے برین واش کیے ہوئے، جو بچے مدرسے میں نہیں بھی پڑھتے نا، ان کے بھی یہی ایسے ہی برین واش کیے ہوئے، اور ان کو بھی جو ہے وہ سیم ان کے اپنے جو عقیدے بنائے ہوئے ہیں، ان عقیدوں کو لے کر وہ قرآنی آیات میں پہلے ڈالتے ہیں اور پھر ان کو دیکھتے ہیں۔ حالانکہ جو قرآنی آیات کہہ رہی ہیں، جو اس کا کانٹیکسٹ کہہ رہا ہے، اس کو نہیں دیکھنا انہوں نے، لیکن جو عقیدے ہیں پہلے سب سے پہلے ان کے مائنڈ میں ان کے عقیدے، اور اس کے بعد قرآنی آیات، اور ان عقیدوں کو وہ قرآنی آیات کے اوپر جو ہے وہ معیار بنا کر دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن کی آیات اس بات کو ہے، اور پھر نہ بھی کہتی ہو تو وہ اس کے مطابق اس کو کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسی ہی بات ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ مسلمان امت کا اسرائیلی سرزمین اور ان مقدس مقامات پر کیا حق ہے، تو جواب اس کا ان تمام باتوں کے بعد نچوڑ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ اور پھر اس جیسے جتنے بھی وہاں پر مقامات ہیں ان پر مسلمان امت کا کوئی حق نہیں ہے، اور نہ ہی اسرائیلی سرزمین پر کسی کا حق ہے۔ اور مسجد اقصیٰ کا نبی علیہ السلام اور قبلہ اول سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اپنی گڑی گئی باتیں اور عقیدے ہیں جو کہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے کی وجہ صرف مسلم ممالک کی جو اپنی سیاست ہے اور اپنی ان کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہیں، کیونکہ قرآن ان تمام عقیدوں کو ماننے کا حکم نہیں دیتا، اور نہ ہی قرآن میں یہ تمام تر عقیدے پائے جاتے ہیں۔ اگر تو بات قرآن کی ہونا تو چلو پھر تو سمجھ آتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ لڑائیاں اور یہ جھگڑے اور یہ تمام تر جو اس وقت نیوکلیئر دور چل رہا ہے، یہ سارا کچھ قرآن کی خاطر ہو رہا ہے، لیکن جن عقیدوں کے پیچھے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ عقیدے تو قرآن کو جانتا بھی نہیں ہے، ان عقیدوں کو قرآن نہیں پہچانتا، نہ قرآن واقع معراج کو جانتا ہے، نہ براق کو، نہ مسجد اقصیٰ کو، اور نہ ہی ان کے ساتھ مسلمان امت کا کیا تعلق ہے نہیں جانتا۔ قرآن مجید ان تمام باتوں سے خالی پڑا ہے۔ تو جو بھی حضرات میری ان باتوں سے جن کو لگتا ہے کہ یہ میں نے باتیں ٹھیک نہیں گئی، تو وہ مجھے اس کا علمی جواب دیں، مجھے جیسے میں بات کر رہا ہوں مجھے ایسے ہی باحوالہ بات میرے ساتھ کریں، تو مجھے بتائیں کہ کیا تعلق ہے ان تمام مقامات کا جو ہے وہ مسلمانوں سے کیا تعلق ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ تب ایگزسٹ کرتی تھی، معراج ہوا یا نہیں ہوا۔ میں نے تو جو ہے وہ تاریخی طور پر بھی اور قرآنی طور پر بھی بتایا کہ معراج کا واقعہ نہیں ہوا، یہ پہلے بھی میں اس بات کو ایڈریس کر چکا ہوں، جیسے جیسے ضرورت پڑے گی میں اس کو ایڈریس کرتا رہوں گا، تاکہ جو لوگ اس بات کا جو ہے وہ اس بات کا مان رکھتے ہیں کہ نہیں معراج کا واقعہ ہوا ہے، ایسے ہے ویسے ہے، تو وہ لوگ بھی Bolsa,